مجھے تو بجٹ پڑھنے کے بعد ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ اس میں صحت کے نظام کے لیے ہو شافی، تعلیم کے لیے رب زدنی علما، اور بے روزگاروں کے لیے لکھا گیا کہ واللہ خیر الرازقین۔ مہنگائی، بے روزگاری، بنیادی سہولیات کی بجائے اگر تحفظ کیا گیا تو صرف اور صرف 5% اشرافیہ کا کیا گیا، جس میں مریم نواز شریف اور فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ جی اڑان پاکستان، اڑان پنجاب۔ تو جب بجٹ کا ڈاکومنٹ سامنے آیا تو اس میں دیکھا کہ یہ اڑان ایسی اڑان ہے جس میں پنجاب کا 500 ارب روپیہ ہی اڑا دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے عللے تللے، اپنے عیاشیوں، اپنے پروٹوکولز، ان سے کٹ لگاتے، آپ نے کٹ لگایا تو وہ کام جو عوام کی ترقیاتی کاموں کے لیے ہونا تھا اس میں کٹ لگایا۔ منصوبہ ہر چیز نواز شریف، مریم نواز شریف۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اپنی خود نمائی کا تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کیوں منصوبوں کا نام رکھا جا رہا ہے؟ جناب اسپیکر، کچھ عرصہ پہلے ہماری فارم 47 کے جو سی ایم صاحبہ ہے ان کی میں نے تقریر سنی، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا۔ تو شعور سے پیٹ نہ بھرنے کا انہوں نے اپنا عملی مظاہرہ جو کیا وہ پنجاب کے تعلیم کے بجٹ میں کیا، اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تعلیم سے تو جان ہی چھڑا لی۔ اسکول پرائیویٹ، کالج پرائیویٹ، حتیٰ کہ وہاں کے جو عملہ ہے جو آپ آؤٹ سورسنگ کر کے اپنا سارا کچھ ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں۔ عوامی فلاح صرف اپنی خود نمائی کے لیے مریم نواز ہیلتھ کلینک اور وہ ٹھیکیداروں کو دیے جا رہے ہیں، جہاں پہ ایک نہ پیناڈول کی گولی مل رہی ہے، نہ جہاں پہ سرجریز ہو رہی ہیں۔ آج آپ WHO کا انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مقامی طور پہ جہاں بھی سروے کرا لیں، ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ وہی مرد مومن تھا، مرد حق تھا جس نے پنجاب کی ہر شخص کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ڈالا۔ ایک آپ نے پنجاب ہیلتھ کمیشن کے نام سے ایسا ادارہ بنایا ہوا ہے کہ اگر سرکاری نوکری نہیں ملتی نوجوان ڈاکٹروں کو اور وہ جاتا ہے پرائیویٹ کلینک کھولتا ہے تو مختلف ادارے اس کو ہراساں کرنے آ جاتے ہیں۔ جو 15 یونین گھونسلے جام پور، کوٹلہ پٹھان، ججا باسیا، نواں کوٹ اور باغو بہار، ساجا، لاٹھی، 45، ماڑی اللہ بچایا، نہ کوئی سڑکوں کا حال ہے، نہ کوئی پینے کا پانی ہے۔ نانپور تحصیل ہیڈ کوارٹر، اس میں دل کا وارڈ تو ہے لیکن دل کے وارڈ کا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ اس میں ہڈی کا وارڈ تو ہے لیکن ہڈی کے وارڈ کا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے تو اشتہارات دیکھے پورے صفحے کے، جس میں مریم نواز شریف اور فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ جی اڑان پاکستان، اڑان پنجاب۔ تو جب بجٹ کا ڈاکومنٹ سامنے آیا تو اس میں دیکھا کہ یہ اڑان ایسی اڑان ہے جس میں پنجاب کا 500 ارب روپیہ ہی اڑا دیا گیا۔ یہ تھا کہ آپ اپنے عللے تللے، اپنے عیاشیوں، اپنے پروٹوکولز، اپنے بیوروکریسی کو جو بنگلوں کے لیے، رینوویشن کے لیے اربوں روپے دے رہے ہیں ان سے کٹ لگاتے، آپ نے کٹ لگایا تو وہ کام جو عوام کی ترقیاتی کاموں کے لیے ہونا تھا اس میں کٹ لگایا۔ اور ہر منصوبہ، ہر چیز نواز شریف، مریم نواز شریف۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اپنی خود نمائی کا تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کیوں منصوبوں کا نام رکھا جا رہا ہے؟ آپ کی اتفاق فاؤنڈری ہے، آپ کا رائے وینڈ ہے، چودھری شوگر مل، آپ نے آج تک کوئی اپنا کاروبار اپنے بچوں کے اور اپنے نام پہ رکھا؟ صرف اور صرف رکھا گیا ہے تو عوام کے پیسے سے جو منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں ان کا نام رکھا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، کچھ عرصہ پہلے ہماری فارم 47 کے جو سی ایم صاحبہ ہے ان کی میں نے تقریر سنی، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا۔ تو شعور سے پیٹ نہ بھرنے کا انہوں نے اپنا عملی مظاہرہ جو کیا وہ پنجاب کے تعلیم کے بجٹ میں کیا۔ ایک طرف KPK جس میں فی کس تعلیم کے لیے 11,000 پہ رکھا گیا پر ایئر پر کیپٹا، اور دوسری طرف پنجاب کے لیے 5,000 پہ رکھا گیا۔ یہ بجٹ ڈاکومنٹ کے فگر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تعلیم سے تو جان ہی چھڑا لی۔ اسکول پرائیویٹ، کالج پرائیویٹ، حتیٰ کہ وہاں کے جو عملہ ہے جو آپ آؤٹ سورسنگ کر کے اپنا سارا کچھ ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میں آتا ہوں صحت کی طرف۔ وہ کہتے ہیں نا کسی معاشرے کی ترقی کی ضمانت اس معاشرے کا صحت مند ہونا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ترقی کا ضامن صرف ایک بات کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کی زمینوں پہ گورنمنٹ کے عوام کے پیسوں کے ٹیکس سے بنے ہوئے بیسک ہیلتھ یونٹ سے، RHC سے، ان کو صرف اپنی خود نمائی کے لیے مریم نواز ہیلتھ کلینک اور وہ ٹھیکیداروں کو دیے جا رہے ہیں، جہاں پہ ایک نہ پیناڈول کی گولی مل رہی ہے، نہ جہاں پہ سرجریز ہو رہی ہیں۔ آج آپ WHO کا انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مقامی طور پہ جہاں بھی سروے کرا لیں ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ وہی مرد مومن تھا، مرد حق تھا جس نے پنجاب کی ہر شخص کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ڈالا تاکہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی بیمار کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے۔ آپ لوگوں نے ڈائلیسس کے نام پہ، کارڈک سرجری کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے منصوبے چرائے شروع کیے۔ آج PIC چلے جائیں، چلڈرن ہسپتال چلے جائیں، آپ جناح ہسپتال چلے جائیں، اگر 2 سال 3 سال سے پہلے کسی کو سرجری کا ٹائم ملتا ہے تو میں ڈاکٹر ہوں، مجھے آگے یہاں پکڑ لے۔ تو لوگوں کو جھوٹے نعرے، جھوٹی تسلیوں میں رکھا گیا ہے۔ اور نوجوان ڈاکٹروں کو ایک آپ نے پنجاب ہیلتھ کمیشن کے نام سے ایسا ادارہ بنایا ہوا ہے کہ اگر سرکاری نوکری نہیں ملتی نوجوان ڈاکٹروں کو اور وہ جاتا ہے پرائیویٹ کلینک کھولتا ہے تو مختلف ادارے اس کو ہراساں کرنے آ جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی
آپ کا ہیلپ فل کرنے والا ادارہ تھا تو آپ 70-75 سال عمر پڑا. میری تحصیل خانپور ایک پسماندہ تحصیل ہے جو 1932 میں ایک ضلع کا درجہ رکھتی تھی. میں آج اس ایوان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا ضلع بحال کیا جائے، کیونکہ میں نے قرارداد بھی جمع کرائی ہے. پی پی 259 جو 15 یونین گھونسلے جامپور، کوٹلہ پٹھان، ججا آباسیہ، نواں کوٹ اور باغ و بہار، ساجہ، لاٹ کی 45 ماڑی اللہ بچایا، نہ کوئی سڑکوں کا حال ہے، نہ کوئی پینے کا پانی ہے، نہ کوئی سیوریج ہیں. اور ظاہر پیر سے خانپور ایک روڈ ہے، اس کو آپ ڈیولائزیشن کا مطالبہ کرتا ہوں. چنڈی کوٹ سے رحیم یار خان ایک قاتل روڈ ہے، اس کو میں ڈبل کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. اور خاص طور پہ خانپور تحصیل ہیڈ کوارٹر، اس میں دل کا وارڈ تو ہے لیکن دل کے وارڈ کا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اس میں ہڈی کا وارڈ تو ہے لیکن ہڈی کے وارڈ کا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. الطاف آئی ہاسپٹل جو لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت بنوایا تھا اور سرکاری زمین لوگوں نے ڈونیٹ کی تھی، اس کو ضم کر کے ٹی ایچ کو ہسپتال میں مطالبہ کروں گا کہ الطاف آئی ہسپتال کو بھی بحال کیا جائے. اور اس کے بعد ہمارا درینہ مطالبہ کہ خانپور ضلع بحال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ نے ڈاکٹر فیصل جمیل کی اسپیچ سنی. پاکستان اس وقت مہنگائی کے دور میں پھنسا ہوا ہے. مہنگائی اور بنیادی سہولیت کی کمی جیسے سنگین مسائل کا سامنا کر رہا ہے. عوام کی بڑی تعداد کا موقف ہے کہ ریاستی وسائل کا رخ عام شہروں کی فلاح کی بجائے محدود تہ کی طرح زیادہ نظر آتا ہے. مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین کا درس دینے کا وجود روزگار کے واقف میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکتا. تنقید کرنے والے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف کے بڑے بڑے دعوے کے باوجود عوام کو ریلیف کیوں نہیں ملا. ان کے مطابق پنجاب کی ترقی کے نام پر 500 ارب روپے کے منصوبے پر بجٹ جاری رہے، جبکہ عوام کا مطالبہ تھا کہ پٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے، صحت اور روزگاری پر زیادہ توجہ دی جائے. اس تناظر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرکاری منصوبوں کے نام سیاسی خصوصیات کے نام پر رکھنے کے باوجود عوامی فلاح کو ترجیح دی جاتی ہے. آخر میں ڈاکٹر فیصل جمیل اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی مرد مجاہد تھا، مرد حق تھا، جس نے پنجاب کے ہر شخص کو جیب میں 10 لاکھ روپے ڈالا تھا. یہ ایک سیاسی موقف ہے، جبکہ اس حوالے سے مختلف جماعتوں اور مہردیوں کی آراء ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں، اجازت، اللہ حافظ.